مرکز ہے، لیکن ادھر سے شیعہ کا بھی ایک دعویٰ ہے۔ نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے کہ نہیں، اور یہ فرقہ واریت کے لیے تقریر نہیں ہو رہی بھائی، نہ ہم فرقہ واریت کی آواز دے رہے ہیں، شیعہ اپنا کہتا تو اس کو شیعہ ہی کہیں، اگر وہ کہ نہیں یہ لفظ تمہیں پسند نہیں ہے تو میں نے کہا تو 100 دفعہ مجھے کہے مائک پہ سنی 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 تو میں تو خوش ہوں گا، اس میں کون سی ناراضگی؟ یا آپ اپنے لیے جو لفظ پسند کرتے ہیں وہ دے دیں، میں تو تاریخ پڑھ رہا ہوں نا، یا کوئی گالی تو نہیں دی جا رہی، آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو شیعہ کہا جا رہا ہے، آپ کی کتاب اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے کوئی لٹھ لے کر کسی کا سر پھاڑے، یہ سنیوں کا آستانہ ہے الحمدللہ، یہ اہل سنت کا مرکزی مسلم آستانہ ہے، تو یہاں سنی بنے ہیں، جب سنی بیٹھے ہیں تو ہمیں اجازت ہے کہ اگر ہم سنی ہیں تو کیوں ہے یہ جانے ہم، یہ پہچانے ہم اپنے آپ کو اپنی قوم کو موٹیویٹ کریں، ان کو مکمل کانفیڈنس دلائیں، ان کو اعتماد دلائیں، ان کے سامنے اس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، ملک کی صورتحال ہمارے سامنے، اہل سنت نے کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دی، اہل سنت نے کبھی صحابہ کے نام کو دہشت گردی کے لیے اختیار نہیں کیا، ہم آستانوں کے ماننے والے، ہم نے حضرات اہل بیت کا نام کبھی تورا کے لیے نہیں لیا، اگر اہل بیت کا نام لیا تو مصطفیٰ کے لیے، اور اگر صحابہ کا نام لیا تو مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کا نام لیا ہے تو رب کی رضا۔ آپ ذرا سنیے اس بات کو میرے دوستوں تسلی کے ساتھ، تاکہ اس حوالے کو تو آپ اکثر بزرگوں سے سنتے ہیں، لیکن اس کو اسی طرح سنانے سے بندہ ایک لائن ایک سطر سمجھ کر اس کو بھول جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ سنیو میرے نوجوانوں، تم امت کے معمار اور صحیح جگہ پہنچ چکے ہو، جہاں تم دل سے فیض لے رہے ہو تو اب عقل اور نقل کے ذریعے بھی فیض حاصل کرو، اور ان بزرگوں کی تعلیم کو اپنے سینے میں ڈالو۔ یہاں کوئی دھوس، کوئی زبردستی، کوئی گالی نہیں دی جا رہی، کوئی خلاف نہیں کہا جا رہا، اہل سنت جو سنی جنتی ہے وہ کون ہے اس کا نظریہ بتایا جا رہا ہے، اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ آپ نے ابھی تک تو یہ سنا تھوڑی سی بات میں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کوفہ اہل سنت کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے شیعہ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ کوفہ ہمارا مرکز ہے۔ نور اللہ شوستری نے اس بات کو مجالس المومنین نے لکھا ہے، جو ان کا شہید ثالث ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب کوفہ ہمارا مرکز ہے، اگر کوئی ہمارا اہل تشیع اپنے آپ کو کوفی کہے تو ہم اس سے شناختی کارڈ نہیں پوچھتے، لیکن اگر کوئی غیر اہل تشیع اپنے آپ کو کوفی کہے تو ہم پوچھتے ہیں شناختی کارڈ بتاؤ تمہارے ابا یہاں پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ یعنی آگے چل کر وہ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح بچہ ماں کے رحم میں پلتا ہے، بچہ ماں کے رحم میں پلتا ہے اور وہاں سے وہ پرورش پاتا ہے، تو کہا کوفہ ہم اہل تشیع کے لیے ماں کا رحم ہے، وہاں سے جو پیدا ہوگا وہ شیعہ پیدا ہوگا، شیعہ پیدا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل تشیع کو شیعہ اس علاقے میں اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اکثریت ہماری ہے، ہم شیعہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کوفے کے اندر ہے، تو اتنا خطرناک ماحول کوفے کا مزاج کا بنا ہوا ہے، یعنی پاکستان کے اندر، یعنی اتنی زبردست فرقہ واریت وہاں پر ہے کہ شیعہ کہتا ہے کہ ہم اکثریت پر ہے وہاں پر، تو اس ماحول میں کسی نے امام اعظم سے پوچھا سنی کون ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس ماحول میں پوچھا کہ سنی کون ہے، تو امام اعظم نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک گہری فکر فرمائی ہوگی کہ سننے والے کو اتنے آسان انداز میں سنی کی تعریف بتا دو کہ وہ خود افغانستان سے نہیں آیا ہے، وہ علی پور سیدہ سے نہیں آیا ہے، وہ کوفے میں ہی رہتا ہے اور کوفے میں رہ کر پوچھنا چاہتا ہے سنی کون ہے، جبکہ ان کے کوفے کا ماحول اتنا بکھرا ہوا ہے کہ شیعہ اس کا مدعی کہ جناب ہماری اکثریت ہے۔ تو اس وقت امام اعظم نے جو سنیت کی تعریف کی ہے، یہ تعریف بریلی میں نہیں کی جا رہی، یہ کوفے میں کی جا رہی ہے۔ وہ کہنے کہ ہم تو بریلی نہیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا اپنے آپ کو بریلی لکھے، آپ امام احمد رضا کے مرید نہیں ہیں تو نہ لکھیں، وہاں پیدا نہ ہو تو نہ لکھیں، لیکن اس کو چڑھ کیوں بنا رہے ہیں؟ بریلوی لکھنا فرض نہیں، لیکن بد مذہب سے نفرت کرنا یہ فرض ضرور ہے۔ اگر بریلوی نہ لکھتے تو نہ لکھیں، لیکن بد مذہبوں سے نفرت تو کریں، بریلوی نہ کہہ کر وہاں یاریاں ڈالتے ہیں، تو یہ کیا معیار بنایا ہے؟ اور پھر اس پہ دل شکنی کرنے کے لیے کہتے جناب ہم بریلوی تھوڑی ہیں، ہم امام احمد رضا کو نہیں مانتے،
میں نے کہا امام احمد رضا کو نہ ماننا یا بریلوی نہ لکھنا یہ اور مسئلہ ہے، لیکن جو صحابہ کا دشمن ہو اور جو رسول اللہ کا دشمن ہو اس سے نفرت رکھنا تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ دوگلی پالیسیاں یعنی مارا گھٹنا پھوٹے گا، اب جواب نہیں بنتا تو بزرگوں پر حملہ کیا جاتا ہے، یہ تو بریلویوں کا مزاج، وہ تکفیری گروپ ہے، وہ تکفیری گروپ ہے۔ تو میں نے کہا تم کون سے کہ تمہارے نزدیک تکفیر ہے نہیں؟ اگر تکفیر کی تمہارے نزدیک نہیں ہے تو تکفیر کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ باطل اور عبثیت ہے۔ اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سورہ کافرون جو ہے اور قرآن نے جن کو کفار کہا ہے جس علت کی بنا پر، یہ کیا عبث ہے؟ تو اگر آپ یہ کہو کہ تکفیر شرعی حکم ہے اور جو اس کا مستحق ہے اس پر لگایا جائے گا، تو امام احمد رضا نے کوئی فیکٹری کوئی مشین نہیں چلائی، نہ کسی کو کافر بنایا، جو کافر تھے ان کے لیے حکم واضح کیا ہے، ان کے لیے حکم واضح کیا ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں اس بات کو آپ کی خدمت میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس ماحول میں ایک کوفی شخص نے جو کوفے کا رہنے والا تھا اور اس نے پوچھا کہ حضور بتائیے سنی کون ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی گہری سوچ فرمائی اور سارے سمندر کو کوزے میں جمع کیا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اہل سنت کے وہ معاملات جس کا آج شیعہ ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرتا ہے، تو پہلے وہ بتاؤں کہ عقیدے میں کیا چیز ہے جس کا شیعہ انکار کرتا ہے اور ہم سنی اقرار کرتے ہیں، ایک جو پہلا فرق ہے، اور پھر فروع اور احکام میں وہ کیا چیز ہے جس پر شیعہ بڑا مناظر بنتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ فروع اور احکام میں ہم اس کے مدعی ہیں، جبکہ اہل سنت اس کے قائل ہے۔ تو جو ماحول گڈمڈ تھا اس گڈمڈ ماحول کے اندر امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا سنی کون ہے، تو امام اعظم نے وہ چیزیں بیان فرمائی جس کو شیعہ تسلیم نہیں کرتا تھا سنی تسلیم کرتے تھے، تاکہ واضح ہو جائے۔ فرمایا سن پتر، اگر تو پوچھنا چاہتا ہے کہ سنی کون ہے تو سنی کے اندر تین چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تفضیل الشیخین، وہ ابو بکر و عمر کو سب سے افضل مانتا ہے۔ کہ یہ وہ تو ہم برطانیہ میں بیٹھ کر نہیں مانتے، تو تم برطانیہ میں رہ کر بھی سنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سنیت کی علامت یہ ہے، سنیت کی علامت یہ ہے۔ اور یہ برطانیہ اور غیر برطانیہ کی بات نہیں، یہ صدیوں پہلے لکھ دیا گیا، کوفہ کے اندر امام اعظم نے تعریف کی ہے کہ سنی کو پیر جی جیلانی ہے کہ جی قادری ہے کہ جی سید ہے، فرمایا سب ہونے سے پہلے سنی ہونا شرط ہے۔ اور کہہ رہے یہ سنی کون ہوتا ہے؟ کہ جو ابو بکر کو سب سے افضل مانتا ہے، بس سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر کو سب سے افضل مانتا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو داڑھی کی صورت میں، پگڑی کی صورت میں، جبے کی صورت میں، بڑے بڑے دعوے کی صورت میں، لیکن وہ دعویٰ اگر ابو بکر کو افضل کہنے سے خالی ہو تو وہ داڑھی کسی کام کی نہیں، وہ دعویٰ کسی کام کا نہیں، وہ جبہ کسی کام کا نہیں، وہ نمازیں کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی وہ ہے کہ جس کا پہلا نظریہ ہے کہ تفضیل الشیخین، وہ ابو بکر عمر دونوں کو افضل جانتا ہو۔ ایک سے میری بات اس نے کہا تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، بلکہ میں کتاب کا نام ابھی لے لوں آپ کے سامنے، اصل المطالب فی مناقب ابی طالب میں یہی لاہور کی چھوی آپ کے پورے مرتضی نے جو لکھی ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جناب یہ آپ بتائیے کہ ابو بکر صدیق کو تو افضل مان لیں گے، حضرت عمر کو افضل ماننے کی کون سی دلیل ہے؟ میں نے ان کو فون کر کے کہا بالکل بچے بن گئے ہو تم، جہاں ابو بکر کی افضلیت کا مسئلہ علماء لکھتے ہیں تو ساتھ میں حضرت عمر کو بھی جوڑتے ہیں، تو جو دلیلیں حضرت ابو بکر کی افضلیت کی ہیں اس کے ساتھ حضرت عمر کی بھی افضلیت ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے تنہا صدیق اکبر کی افضلیت کی بات نہیں کی، فرمایا تفضیل الشیخین، ابو بکر و عمر دونوں کو بڑا مانتا، ابو بکر و عمر دونوں کو بڑا مانتا ہو۔ اور آگے سنی آستانے کی بات میں صرف آستانے کے حوالے پڑھتا ہوں، اور فرمایا کہ محبت الختنین، اور حضور کے دونوں داماد حضرت عثمان اور حضرت علی سے دل سے محبت کرتا ہو، وہ مسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کو جائز ہے۔ اب یہ سنیے، اب یہ کرائٹیریا اور یہ پوری اس کی وضاحت آ گئی کہ سنی وہ ہے جی میں سنی ہوں، کیوں؟ میں گھر میں شریف دلاتا ہوں، کہا بھائی یہ بات کی بات ہے، ہم سنی اس کو نہیں کہتے، اس سے پہلے اور باتیں بھی ہیں، کہا میں سنی ہوں، کیوں؟ غوث پاک کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے غوث پاک کا بیٹا ہونا کتنی بڑی کرامت کی بات ہے، ان کی اولادوں کے قدموں پر ہمارے جو ایک امام قربان ہو جائے، ہماری عزت قربان ہو جائے، لیکن ہم تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں، وہ دودھ کے جلے ہیں نا تو چھاچ کو بھی پھونک کر پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ غوث پاک کے بیٹے بننے کے مدعی ہے، شیعہ کوئی کم حضرت علی کے بیٹے بنے پھرتے ہیں، تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں غوث پاک کے بیٹے ہیں آپ،
لیکن آپ سنی ہیں تو کچھ عقیدہ تو بتائیں جو اس بیٹے کے لیے لازم ہے، جو غوث پاک کا خود عقیدہ ہے وہ بتا دیں آپ کے جد اعلیٰ سرکار غوث سمدانی قندیل النورانی باز اللہ رشد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا جو عقیدہ ہے، تو میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، میں میلاد شریف کرتا ہوں، وہ سب صحیح ہے، یہ بات کی باتیں سنی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کی بات کو، وہ بات کی چیزیں وہ تشریحات میں آتی ہے، وہ تعبیرات میں آتی ہے، وہ دستور کی ذیلی شاخیں، اصل سنی دستور کیا ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ، میں نے کہا ابو بکر کو بڑا مانتے ہو، افضل کہتے ہو؟ کہا نہیں دیکھو میں تو سید صاحب ہوں میرے بھائی، اور میں جو غوث پاک کا بیٹا ہوں، اور میں نے کہا حضور آپ کے مناقب پیچھے ہے، آپ کے بیٹے سید ہونے میں شک ہے، ابو بکر کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سن لیجیے یہ بات آپ، اس لیے کہ ہمیں کیا پتا، شجروں پر اعتماد حسن زن سے کیا جائے گا، آپ کے لیے زن ہوگا، آپ کے سید ہونے کے لیے زن ہے، ابو بکر کی افضلیت کے لیے قطعی ہے، قطعیت کا مسئلہ ہے، وہ افضلیت ہے۔ اگر تیرے سید ہونے کا کوئی انکار کرے اس پر کوئی حکم نہیں رکھتا، ابو بکر کے افضل ہونے کا انکار کرے تو امت سے بات۔ لہذا میرے سادہ ذہن رکھنے والوں، حضرات اہل بیت اور سادات سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت، غوث پاک کی اولاد کی محبت، یہ ایمان کے اظہار کی چیزیں ہیں، لیکن اس کو استعمال عقیدے کے لیے نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کے مخالفت میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ جب حضرت ابو بکر کو افضل کہہ دیا تو پھر 11ویں بھی کام آئے گی، نعرہ رسالت بھی کام آئے گا، غوث اعظم کی اولاد ہونا بھی کام آئے گا، اس لیے کہ صحابی کے گھر اگر کوئی پیدا ہو اور عقیدہ باپ جیسا نہ ہو تو صحابی کا بیٹا نبی کا بیٹا ہو کر اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن حبش سے آنے والا بلال ہو اور عقیدہ نبی والا پائے تو مسلمان اس کو کیسے روکے؟ تو لہذا یہ کنفیوژن اور یہ گپ اور یہ شور شرابہ ختم ہونا چاہیے، یہ سنیوں کو ڈرانے والی عادتیں ختم ہونی چاہیے۔ ہم نے اہل بیت کی محبت کو ہم داخل ایمان سمجھتے ہیں، سادات کی محبت کو ہم داخل ایمان سمجھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو ہم مس یوز نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو مس یوز ہونے سے بچانا ایسا ہوگا کہ حضرت ابو بکر کو جو پہلا تسلیم کرے تو یہ ساری عظمتیں اس کے لیے مان لی جائیں، اور جو حضرت ابو بکر کی افضلیت کا انکار کرے وہ کچھ بھی ہوا کرے۔ ہم آج کے 1430 ہجری کے سید کو نہیں دیکھیں گے، ہم مولا مرتضیٰ کو دیکھیں گے، ہم امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں گے، ہم حسین ابن علی کو دیکھیں گے، ہم امام زین العابدین کو دیکھیں گے، ہم امام باقر کو دیکھیں گے، ہم امام جعفر صادق کو دیکھیں گے، سیدنا موسیٰ کاظم کو دیکھیں گے، سیدنا علی رضا کو دیکھیں گے، سیدنا تقی کو دیکھیں گے، سیدنا نقی کو دیکھیں گے، سیدنا حسن عسکری کو دیکھیں گے، اور ظہور مہدی بھی اسی عقیدے پر، ظہور مہدی بھی اسی عقیدے پر ہوگا۔ میرے دوستو، اب تک ہم نے کیا سمجھا؟ اب تک ہم نے یہ سمجھا جو امام منبر پر کھڑے ہو کر مہینے میں 4 دفعہ جمعے میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہے، اس پر غور کرو۔ وہ جب یہ کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، اس سے مراد خلافت پہ پہلا ہونا یہ بات ہے، اصل یہ ہے کہ آپ کی بزرگی تمام جہت سے سب سے اعلیٰ ہے، ولایت میں بھی ابو بکر صدیق بلا فصل ہے، سیاست مصطفی کے فیض میں بھی بلا فصل ہے، تسلم اور تسلط علی الارض پر بھی مصطفی فیضان کے بلا فصل ہے، سینہ مصطفیٰ سے ولایت کبریٰ لینے میں بھی بلا فصل ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے، اور جو یہ کہے، اب میں اس موضوع کی حساسیت کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن فلاں شخصیت کو میں ان سے بڑا مانتا ہوں، ہم نے کہا یہ لمبی تقریر جو گھنٹے پہلے کی ہے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ نتیجہ تو نے غلط نکالا، نہ تیرا صغرا صحیح تھا نہ کبرا صحیح تھا، تو نتیجہ تو غلط ہی نکلنا تھا۔ تو لہذا سنیت اس کو کہتے ہیں کہ ابو بکر سے محبت بھی ہو اور سارے صحابہ
ان کے متبعین میں سے ہیں، باپ کے ہیں، اور سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تمام پر فضیلت دے، بزرگی دے، تقوی میں، علم میں، شجاعت میں اور ملائے۔ لیکن میرے دوستو، محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ کبھی بندے کو اپنی ماں کی بجائے خالہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بندے کو باپ سے زیادہ، چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، بس دل اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ حضرت ابوبکر کے علاوہ، سنیے ذرا، محبت دل میں کسی کے لیے زیادہ آ جائے، کسی صحابی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے زیادہ پیدا ہو جائے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے۔ اب یہ لے کے پھر دیکھیے جناب، شاہ عبد العزیز نے لکھ دیا، امام ربانی نے لکھ دیا، فلاں بزرگ نے لکھ دیا، بزاز نے لکھ دیا، شامی نے لکھ دیا کہ جو حضرت ابوبکر کے سامنے کسی اور سے کثرت سے محبت کرے اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ تو پتا چلا تم نے ہم کو سننے سے کیسے باہر اٹھانے کا ٹھیکہ لگا دیا۔ میں نے کہا حضور، محبت اور چیز ہے، فضیلت دینا اور چیز ہے، یہ دونوں مسئلے گڑبڑ نہیں ہونے چاہیے۔ محبت اور چیز ہے، فضیلت دینا اور چیز ہے۔ اگر کوئی اپنے دل میں کسی اور صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی ارادت کرے، محبت کرے غیر ارادی طور پر، تو وہ محبت کو عقیدہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ عقیدہ اس سے چلے گا نہیں، جو عقیدہ اجماع ہے اس سے چلے گا۔ محبت جن سے کرتے ہیں مبارک ہو، لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ دمادم مسکن اندر ابو بکر کا پیدا لگا، بس عقیدہ یہ بنے گا۔ آپ کی محبت عقیدہ نہیں بنے گی، آپ کا مزاج عقیدہ نہیں بنے گا۔ دیکھیے آپ، ہم اکثر درس بخاری بزرگوں سے سنتے ہوئے اس بات کو دیکھتے ہیں میرے دوستو، کیا کہ حضرت امام بخاری کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم سے بہت محبت کرتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی افضلیت کی منکر نہیں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ علوم کی منکر نہیں تھی۔ اور یہ حدیث الساری وغیرہ تمام میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں گر گئے تو آنکھیں چلی گئی، ان کے نابینا ہو گئے۔ تو ماں کو جو محبت حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ تھا، تو رات کو خواب میں دیکھتی کہ حضرت ابراہیم تشریف لائے، حضرت ابراہیم تشریف لائے، اور محمد بن اسماعیل البخاری کو اپنی گود میں بٹھا کر ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو ان کی آنکھیں آ گئی۔ ماں نے جب آنکھیں کھولی صبح تو دیکھتی ہیں کہ بیٹا صحن میں کھیل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، محبت حضرت ابراہیم سے زیادہ ہے، ایک آسان سی مثال میں نے آپ لوگوں کے ذہن کی دی ہے، محبت حضرت ابراہیم سے زیادہ ہے، لیکن یہ محبت سے وہ باغی نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ نبی پاک کا ہی پڑھی ہے، افضل حضور ہی کو کہتی ہے، اور مجھے کہنے دیجیے ان کا عقیدہ یہی ہے کہ بھلے بات ابراہیم، مال تو مصطفیٰ ہی کا ہے نا، مال تو مصطفیٰ ہی کا ہے نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی رسول کے لیے دل میں محبت زیادہ پانا یہ اور چیز ہے، اس پر ہمارے علماء نے توقف کیا ہے، یہ اور چیز ہے، لیکن اس محبت کو بنیاد بنا کر اس شخصیت کو حضرت ابوبکر سے بڑھا دینا یہ بدعت اور عقیدہ خلاف سنت ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، یہ 2 سے 3 باتیں تھیں جو میں نے آپ سے آج کی نشست میں کرنا ضروری تھی، اور یہ عقیدہ سمجھ لیجئے کہ ولایت میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل و اولا ہے۔ اس سے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی معاذ اللہ علیہ باللہ اساعت اور احانت اور آپ کی عزت و شان کو کم کرنا، کہ کسی کے ذہن میں گندگی ہوتی وہ سوچے ہم الحمدللہ پہچانے ہی جاتے ہیں، یہ ہمیں کوئی نہ سکھائے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ عقیدہ خود خاندان اہل بیت کا ہے، خاندان اہل بیت کا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مولا کے خطبے فرمایا کہ لا اجدو احدا فضلنی علی بکر علی ابی بکر وعمر الا جلدت حد المفتری۔ مولا مرتضیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی سبائی کتے کو پکڑوں جو یہ حرکت کر رہا ہو کہ اسلام کے نظم کو توڑ رہا ہو، اس کے دستور کو توڑ رہا ہو، اسلام کے قلعے میں نقب ڈال رہا ہو، اور وہ نقب و نظم کو برباد کرنا کیا ہے، اس ترتیب فضیلت کو توڑ رہا ہو، اور مجھے ابو بکر عمر سے بڑا کہہ رہا ہو، تو فرمایا اوروں کو تو 10 لگاؤں گا، اس کو 80 لگاؤں گا، اس لیے کہ اوروں سے اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان اس سے اسلام کو پہنچا۔ اور میرے دوستو، اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ میرے دوستو ترتیب کے ساتھ یہ سمجھیے کہ جب ہمارے علماء افضلیت کا لفظ خطبے میں کہتے ہیں
تو اس سے مراد افضلیت کس اعتبار سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں قرب و افضلیت کے جو مقام ہے، چاہے وہ شجاعت کے اعتبار سے ہو، تقوی کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، ان تمام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے۔ اور میرے امام نے بھی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ قرآن نے یہ کہا نا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى سورہ لیل میں، اور اہل سنت کا اجماع اس پر کہ اس میں کوئی اور صحابی مرادی نہیں، اس کا مدلول جو ہے وہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر ہے۔ یہ دلالت جو اس کی ہے ثبوت کے ساتھ، یہ صرف ابوبکر صدیق ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ ہم جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے ایک آدمی کو، کون ہے وہ؟ فرمایا اتقا، رب خود کہتا ہے جو بہت بزرگ ہے، بہت بڑا متقی ہے۔ میرا امام کہتا ہے تقوی کے لیے پہلے علم ہونا چاہیے، تقوی کے لیے علم ہونا چاہیے۔ ابو بکر عالم ہے اس لیے اتقا ہے، ابو بکر سب سے بڑے عالم ہے اس لیے متقی ہے۔ اور علم تو حسن اور اخلاق کا بیج ہے، جو علم والا ہوگا وہ اثار والا بھی ہوگا، جو علم والا ہوگا وہ شجاعت والا بھی ہوگا، جو علم والا ہوگا وہ حلم و بردباری والا بھی ہوگا، جو علم والا ہوگا وہ حیا والا بھی ہوگا۔ تو علم سے پھوٹنے والے سارے گوشے جب جمع کرتے ہیں تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا اتقا، ابو بکر محبوب تیری امت میں سب سے بڑا متقی ہے۔ بولیے سبحان اللہ، سب سے بڑا متقی ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں چند باتیں آج اس کے حوالے سے کروں گا۔ یہ تو نوجوانوں میرے دوستوں، یہ ہم نے جو سمجھنا تھا یہ ضروری ہے۔ اب بھی اگر نوجوان سب اٹھا کر مجھے دیکھیں کہ باتیں اب تک کیا ہوئی ہے، تو باتیں میرے دوستوں پھر آہستہ آہستہ کر دوں آپ کے سامنے۔ باتیں یہ ہوئی ہیں کہ بزرگی، شرف، محبت، کمال، عزت کے جتنے بھی مناصب ہیں اور بزرگی کے جتنے بھی منصب ہیں، اس میں پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق ہے، پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر۔ یہ الگ مسئلہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ جزوی فضیلت کے اہل سنت قائل ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب بات کثرت ثواب کی آئے گی اور فضیلت کو جب مطلق ذکر کیا جائے گا تو وہ صرف ابوبکر صدیق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرے انداز میں سنیے، پھر میں آگے چلتا ہوں کہ دماغ مسخلندر ابوبکر کا پہلا، دماغ مسخلندر بولا مل کر ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر۔ یہ ضروریات اہل سنت میں سے، اگر کوئی شخص اس کو بگاڑے اور کسی اور شخصیت کو پہلا کہے تو نہ اس کی نمازیں مقبول ہے اور نہ اس کو سنی کہا جائے گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر کی افضلیت کا مسئلہ نکاح و طلاق کی اہمیت سے زیادہ اہم ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا تم نے افضلیت اور مفضولیت کا مسئلہ نکالا ہے؟ میں نے کہا جو اجماع کو توڑ رہا ہے اس کے خلاف تو بولنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ایک لفظ نہیں بول سکتے تم، وہاں جا کے دسبوسیاں کرتے ہو چند پونڈ کے لیے تو میں نے کہا یہ تو تم نے مزاج بنایا ہوا ہے، اور ہم اس مسئلے کو بیان کرنا شوق نہیں، گھبرا کر، ڈر کر، احساس ذمہ داری سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہی ایک تالا ہے، اگر یہ توڑ دیا گیا تو پھر سب بہ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کرنا کی افضلیت اہل سنت کے نزدیک قطعی ہے۔ یہی بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھی، یہی امام ربانی نے لکھی، یہی شیخ موقف نے لکھی، یہی امام محمد رضا فاضل بریلوی نے لکھی، اور یہ ترتیب کے ساتھ ہماری کتابوں کے اندر، یہی ملا علی قاری نے مناقب کے اندر لکھی، یہی شرف اکبر کے اندر آپ نے بحث کرتے اس بات کو لکھا۔ مرقات مناقب میں آپ نے زبردست مقدمہ اس پر باندھا ہے، اور جو ان چیزوں کا تسلیم کرتا ہے، ان علماء کی تشریحات کا تسلیم کرتا ہے، اسی کو سنی کہا جاتا ہے۔ ورنہ کیا بخاری کا ترجمہ مارکیٹ میں نہیں ملتا، قرآن کا ترجمہ نہیں ملتا؟ اگر کوئی بندہ ایک لائبریری کھول لے اور اس میں بخاری کا ترجمہ کھول لے اور قرآن کا ترجمہ کھول لے اور تشریح کرنا شروع کر دے، اس کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی تشریحات ہو چکی، عقائد کی تشریحات ہو چکی ہے اور ان تشریحات پر اجماع ہو گیا ہے۔ اب چاہے تم کوئی بھی زبان بولو اور قرآن کسی بھی ترجمے کے ساتھ تمہارے پاس آئے، ترجمہ وہی ہوگا جو امت پہلے کر چکی ہے، جس پر اجماع ہو چکا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مزاج ہے۔ آج آپ کا عرص پاک ہے، موٹی موٹی چند باتیں آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ جس شخصیت کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، خدا نے ان کو خاندانی مجاہد بھی عطا فرمایا، خدا نے اعلیٰ درجے کی اولاد عطا فرمایا، خدا نے ذاتی کمال بھی عطا فرمایا اور نسبتوں کا کمال بھی عطا فرمایا۔
آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 8ویں جد اعلیٰ سیدنا مرہ بن کعب کے ساتھ جا کر مل گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 8ویں دادا. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے اکابر میں یہ بات کو لکھا ہے. اور بلکہ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, سلسلہ چشتیہ کی ایک مبارک شاخ ہے, سلسلہ اشرفیہ. وہ چربی کے ڈرم کو جو آپ اشرفی کو دیکھتے ہو اس سے مراد وہ اشرفی نہیں, تو وہ سلسلہ اشرفیہ چشتیہ کے لوگ اپنے نام کے آگے اشرفی لکھتے ہیں. جس طرح میرے آقا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اشرفی لکھا کرتے تھے, یا سرکار صدر فاضل رحمہ اللہ اپنے نام کے آگے اشرفی لکھا کرتے تھے. تو وہ اشرفی جس نام کے ساتھ منسوب ہے وہ سرکار مخدوم عالم مخدوم محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب ہے. اور یہ سلسلہ چشتیہ کی بہت پاکیزہ اور مبارک شاخ ہے جو حضرت قبلہ اولاد غوث اعظم سیدنا محمد اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات مبارک استقی. آپ کے لطائف منظر عام پر آ گئے. فارسی تو بہت پرانے تھے, اب ترجمہ بھی اس کا آ گیا. لطائف اشرفیہ کے لطیفہ نمبر 33. آپ سے کسی نے پوچھا تھا حضور سنی کون ہے, سنی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنی ہونے کے لیے 2 باتیں, یعنی انہی 3 باتوں کی میں نے تشریح کی ہے. لیکن پہلی بات صرف آپ کو بتا دوں, فرمایا سنی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 پیروں کو, امت کے 2 پیروں کو سب سے بڑا مانے.